ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور امت کے نونہال بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. بعدہ درود و صلوات کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نامی اسم گرامی جناب عربی شفیع المذنبین خاتم المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. برادران اسلام، جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے اعمال کے کرنے میں جلدی کرنے کے تعلق سے ہم نے لب کشائی کی تھی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ کام، وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، اور عمل کرنے والا ایمان والا ہونا چاہیے، اور نیک نیتی کے ساتھ خالص اللہ کے لیے اس کام کو انجام دینا چاہیے. جب جا کر کے وہ کام عمل صالح کہلاتا ہے، یعنی نیک عمل کہلاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول فرما کر اس پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. عزیز ساتھیوں، عمل صالح، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم آپ کے سامنے عمل صالح اور اس پر اجر عظیم کے تعلق سے کچھ لب کشائی کریں گے. عمل صالح، نیک عمل، یہ کوئی ایک عمل نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا بھی نہیں کہ جو عبادتیں ہیں صرف وہی عمل صالح ہیں. جیسا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، انہی کا نام عمل صالح نہیں ہے، بلکہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبادت یہ جو لفظ ہے، عبادت، اس لفظ کو سمجھنے کی ہم سب کو ضرورت ہے، کیونکہ ہم سب عبادت کرتے ہیں. آخر عبادت کس کا نام ہے؟ عبادت کیا صرف عبادتیں جو ہیں کیا وہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج تک ہی محدود ہیں، یا کہ اور بھی چیزوں کو عبادت کہا جاتا ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت یہ جو لفظ ہے یہ اپنے اندر بہت سارے معنوں کو جوڑتا ہے. فرماتے ہیں العبادت اسم جامع لکل ما يحبه اللہ ويرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ. عبادت ان سارے کاموں کو کہتے ہیں، ان سارے اعمال کو کہتے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جن کو اللہ پسند فرماتا ہے. اور وہ سارے کے سارے اعمال، وہ سارے کے سارے کام عبادت میں داخل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کام زبان سے ادا کیے جانے والے ہو، چاہے وہ کام اعضاء سے عمل میں لائے جانے والے ہو. مثال کے طور پر آدمی زبان سے جو کام کرتا ہے، جیسا کہ سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، سچی باتیں کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، کسی کو اس زبان سے کسی کو اچھے مشورے دیتا ہے، اس زبان سے کسی کو نصیحت کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو زبان سے کی جانے والی ہیں یہ بھی عبادت میں داخل ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اعمال، یہ عمل سے کیے جانے والی چیزیں، چاہے وہ اعمال ظاہری ہو یا وہ اعمال باطنی ہو، سارے کے سارے عبادت کہلاتے ہیں. باطنی اعمال جن کا تعلق دل سے ہے، باطنی اعمال جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ سے محبت،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید و رجا، یہ ساری باطنی اعمال ہیں، اور یہ باطنی اعمال ہیں اور یہ بھی عبادت میں داخل ہیں۔ اسی طریقے سے ظاہری اعمال، وہ اعمال جن کو بندہ پریکٹیکلی کرتا ہے، اپنے اعمال کے، اپنے اعضاء کے ذریعے اس کو عمل میں لاتا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر نماز کا ادا کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اسی طریقے سے امانتوں کو ادا کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، رشتہ داریوں کو قائم کرنا، وعدے کو پورا کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، محتاجوں کی مدد کرنا، ان کے ضرورتوں کو پورا کرنا، اسی طریقے سے خادموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ بھی عبادت میں داخل ہے۔ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، یہاں پر ایک غور کرنے والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا ہر وہ لمحہ، انسان کی زندگی کا ہر وہ پہلو جس میں آدمی اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اور جو بھی عمل کرتا ہے اگر اس سے اس کی نیت اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے تو وہ سارے کے سارے کام، وہ ساری کی ساری عبادتیں، وہ سارے کے سارے امور عبادت بن جاتے ہیں، عبادت میں داخل ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے اعمال بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال اور عمل کرنے والے کی نیت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اعمال اور عمل کرنے والے کی نیت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے چھوٹے چھوٹے کاموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے اجر رکھے ہیں، بس ضرورت یہ ہے کہ کام خالص اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے، کام کرنے والا ایمان والا ہو، اور اللہ سے محبت کرتے ہوئے سچی تڑپ کے ساتھ وہ کام کیا جائے۔ میں مختصر طور پر کاموں کی ایک فہرست، کاموں کی ایک لسٹ اعمال صالحہ کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، اجر و ثواب، اس کے اجر و ثواب کے ساتھ، جس سے ہم سب کو یہ پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رب جو ہمارا رب ہے، وہ ہمارا جو خالق ہے، مالک ہے، داتا و دستگیر ہے، کتنا دینے والا ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ آپ ان احادیث مبارکہ سے آپ اندازہ لگائیں۔ اکثر آپ نے بناوٹی فضیلتوں کو آپ نے سنا ہوگا، لیکن آج ہم آپ کے سامنے کتاب اللہ و سنت رسول کی روشنی میں ان احادیث کو آپ کے سامنے رکھیں گے جن میں بندہ ایک بندے مومن جب اعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کتنا بڑا اجر عظیم سے اسے نوازتا ہے۔ برادران اسلام، پہلی حدیث غور کریں ان باتوں پہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ۔ جو بندہ اللہ سے اس حال میں ملے گا، جو بندہ اللہ سے اس حال میں ملے گا، یا یوں کہیں کہ جو آدمی شرک سے پاک ہو کر کے اس دنیا سے رخصت ہوگا، اس آدمی کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بنائے گا۔ یعنی وہ شخص جنتی ہے جو شخص شرک سے پاک ہو کر کے اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ تو جنت، وہ جنت جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وہ جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، وہ جنت جس کی وسعت زمینوں اور آسمانوں سے بھی زیادہ ہے، اتنی بڑی جنت ہے، زمین اور آسمانوں سے بھی زیادہ ہے۔ بس اتنا کرنا ہے کہ بندے شرک سے بچیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنت کے دینے کا وعدہ یہاں پر کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے برادران اسلام، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے جس کے راوی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ من الدنیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص مرتے مرتے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ گیا، لا الہ الا اللہ کہتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ چھوٹا سا عمل مرتے مرتے
لا الہ الا اللہ کہتے ہوا اس دنیا سے رخصت ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں میں داخل ہو جائے گا. مگر توفیق کس کو ملے گی؟ صرف اسی کو ملے گی جسے اللہ توفیق دے گا. صرف اسی کو ملے گی جسے اللہ توفیق دے گا. دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ وعدہ کرتا ہے جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں والی جنت میں وہ شخص داخل ہو جائے گا. برادران اسلام، چھوٹے چھوٹے اعمال، طہارت، پاکی صفائی، یہ تو انسان کی ضرورت ہے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. یعنی پورا آدھا ایمان کیا ہے؟ آدمی پاک و صاف رہنا ہے. اسی طریقے سے مسواک کرنا. مسواک آدمی اس کو بڑا حقیر سمجھتا ہے کہ اپنے جیب میں کوئی لکڑی رکھ کر کے چلے. مگر برادران اسلام، اس مسواک کی حقیقت آپ جانتے ہو؟ اس مسواک کی کیا فضیلت ہے آپ جانتے ہو؟ وہی لوگ غافل ہیں اس سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب. اس میں جو مسواک ہے یہ آپ کے منہ کو صاف کرتا ہے اور رب کو راضی کرتا ہے. یعنی جو بندہ مسواک ہمیشہ مسواک کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا عمل مسواک کرنا، اس سے تمہارا رب راضی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی تمہیں نصیب ہوتی ہے. غور کریں برادران اسلام، اس سے بھی بڑھ کر کے دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ وہ رب کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا دینے والا ہے. وضو کرتے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، من توضع فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده. جو آدمی وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے کرتا، وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے کرتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں پانی کے خطروں کے ساتھ. وضو کے پانی کے خطروں کے ساتھ اس کے جسم سے گناہ جھڑنے لگتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی اس کے گناہ نکلنے لگتے ہیں. شرط ہے کہ آدمی وضو بنائے اور اچھے طریقے سے وضو بنائے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وضو کر کے فارغ ہو جاؤ تو دعا پڑھو. دعا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے لیے بتائیے برادران اسلام، اتنا عمل کرنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ اتنا عمل کرنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ آدمی اچھے انداز میں وضو بنائے، وضو کرنے کے لیے، اور اس کے بعد وضو کر کے وضو کے بعد دعا پڑھے. آپ کو پتا بھی ہے کہ اس کا اجر کتنا ملے گا؟ اس کا اجر کتنا ملے گا؟ وضو کیا، وضو کے بعد کی دعا پڑھا، 2 منٹ کا ٹائم نہیں لگتا. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ دے گا کہ فتحت لہ ابواب الجنہ، فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ یدخل من ایہا شاء. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ اچھے طریقے سے وضو بناتا ہے اور وضو کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور جس دروازے سے چاہے وہ بندہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے. برادران اسلام، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. چھوٹا سا عمل، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کتنا بڑا اجر رکھا ہے. جنت کے 8 دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول رہا ہے تاکہ تم جنت میں آسانی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ. اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے جس کے راوی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضع فاحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنہ. جو شخص وضو کرتا ہے اور وضو کر کے وضو کے بعد کی دعا پڑھتا ہے اور دعا پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اور ان 2 رکعت نماز کو دل کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجبت لہ الجنہ، ایسے بندے کے لیے جنت واجب کر دی گئی ہے. سبحان اللہ، کتنا بڑا عمل ہے، کتنا وقت لگا اس میں، کتنا پیسہ خرچہ ہوا اس میں، کتنی دولت صرف کیا آپ نے اپنے، کتنا جسمانی اعتبار سے آپ نے اس کے اندر محنت و مشقت کی.
5 منٹ کے کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے 8 دروازوں کو کھول رہا ہے، اور یہ رب کا وعدہ ہے کہ جو بندہ اچھے طریقے سے وضو بنائے، وضو کے بعد کی دعا پڑھے اور 2 رکعت نماز ادا کرے، اللہ اس بندے کے لیے جنت کو واجب فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد اور طبرانی کی روایت ہے، مؤذن جب اذان دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں برادران اسلام، لیکن اجر اتنا عظیم کہ بندے کی سوچ سے بھی کئی گنا آگے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مؤذن اذان دیتا ہے تو وَيُجِيبُهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، جہاں تک مؤذن کی آواز پہنچتی ہے، ہر خشک و تر چیز کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس مؤذن کے حق میں آ کر کے گواہی دے گی، اس مؤذن کے حق میں آ کر کے گواہی دے گی کہ اللہ یہ تیرا بندہ موحد تھا، یہ تیرا بندہ تیرے نبی کی رسالت کو ماننے والا تھا، تیرا یہ بندہ نماز ادا کرنے والا تھا۔ یہ تو مؤذن کی فضیلت ہو گئی۔ اب جو لوگ اذان کو سن رہے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے، انہیں کیا اجر ملنے والا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے جواب میں جو لوگ اذان کو سنتے ہیں اور سن کر کے اس کا جواب دیتے ہیں، یعنی مؤذن جیسا کہتا ہے آپ اس کے ساتھ ساتھ ان کلمات کو ریپیٹ کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا اجر مؤذن کو عطا فرمائے گا اتنا ہی سن کر کے جواب دینے والے کو بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ ہمارا رب کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، لیکن ہم اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہوئے اس کی آواز کو سن کر کے اس کا جواب دے رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اسے بھی اتنا ہی اجر دے گا جتنا اللہ مؤذن کو عطا فرما رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، اس حدیث پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچتا ہے، یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتا ہے، تو آدمی جب سن کر کے اس کا جواب اشہد ان محمد رسول اللہ سے دیتا ہے کہ اللہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اللہ اس کے بعد ان کلمات کو کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا وبالاسلام دینا۔ کیا اجر ملے گا، کیا ثواب ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر لہ ذنبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اذان سن رہے ہو، مسلم شریف کی حدیث ہے جس کے راوی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتا ہے، آپ بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات کو دہرانے کے بعد ان کلمات کو کہتے ہیں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ برادران اسلام، وضو کرنا، وضو کے بعد کی دعا پڑھنا اور وضو کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا اور اذان کو سننا، اذان کا جواب دینا، اذان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتلائی ہے اس دعا کو پڑھنا، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کے کرنے والوں کو اپنے خزانوں کو کھول کر کے رکھا، بس حاصل کرنے والا اس کو حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ برادران اسلام، بندہ جب اذان سن کر کے مسجد کے لیے اپنے قدم اٹھاتا ہے، اذان سن کر کے اچھی طریقے سے وضو بنا کر کے مسجد کے لیے اپنے قدم اٹھاتا ہے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک ایک قدم پر نیکی کو لکھتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے، نیکی کو لکھتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعہ، اس حدیث پر بھی غور کریں، صلاۃ الجماعہ افضل من صلاۃ الفذ ب27 درجہ۔ آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز ہم پر فرض کی گئی ہے، جو نماز ہم پر فرض کی گئی ہے جماعت کے ساتھ ہم اگر ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی، نماز تو فرض ہے، ہر آدمی ادا کرتا ہے الحمدللہ، مگر جو بندہ اس نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ 27 درجے اس نماز کا ثواب بڑھا کر کے عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے یعنی وہ نمازیں
جو ہم پڑھتے ہیں 5 وقت یہ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان 5 وقت کا اجر 50 کے برابر عطا فرماتا ہے، 50 کے برابر عطا فرماتا ہے۔ اور برادران اسلام، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل کر دیا، یعنی 5 پڑھو گے 50 کا اجر ملے گا۔ لیکن اس کے علاوہ آدمی ان نمازوں کو اگر جماعت کے ساتھ ادا کرے گا تو ایک نماز کا ثواب 50 کے برابر، اور 50 کا ثواب پھر 27 پلس کر لو اس میں، یعنی اللہ اور 27 درجے بڑھا کر کے عطا فرماتا ہے۔ تو برادران اسلام، ہمارا رب کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا دینے والا ہے۔ ہو سکتا ہے جس سے بھی بڑھ کر کے کوئی دینے والا۔ برادران اسلام، اسی طریقے سے اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں نمازوں سے جڑی ہوئی۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الصبح فی جماعہ، من صلی الصبح فی جماعہ فہو فی ذمۃ اللہ۔ جو لوگ فجر کی نماز پڑھ کر کے، جو لوگ فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، فہو فی ذمۃ اللہ، وہ شخص اللہ کے ذمے، یعنی اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے، اللہ اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے۔ وہ شخص کبھی نقصانی نہیں اٹھائے گا اس دن کے اندر، کیونکہ رب نے اس کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً عصر کی نماز کے بارے میں فرمایا، یہ نماز، عصر کی نماز، یہ نماز تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا تھا، مگر ان لوگوں نے ضائع کر دیا، مگر تم ان لوگوں نے ضائع کر دیا۔ اس نماز کی حفاظت کرنا، اس نماز کی حفاظت کرنا، اگر اس نماز کی حفاظت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ، جو شخص فجر کی نماز اور عصر کی نماز کی پابندی کرے گا، حفاظت کرے گا، مداومت سے اس کو ادا کرتا رہے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ برادران اسلام، اسی طریقے سے جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گا، جماعت کے ساتھ ادا کرے گا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ آدھی رات قیام کا ثواب عطا فرماتا ہے، آدھی رات قیام کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث آتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، من صلی العشاء، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ۔ جو شخص عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آدھی رات قیام کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو شخص فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرے گا تو باقی آدھی رات قیام کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو آدمی، جو بندہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کر لے، اللہ ساری رات قیام اللیل کا اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ برادران اسلام، فجر کی 2 رکعت سنتیں، اللہ اکبر کبیرہ، فجر کی 2 رکعت سنتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، ان سب سے بہتر ہے فجر کی 2 رکعت سنتیں۔ ساری دنیا کی دولت، ساری دنیا کا عیش و آرام، ساری دنیا کا چین و سکون، ساری دنیا کا عیش و آرام، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان سب سے بھی بڑھ کر کے، ان سب سے بھی بہتر فجر کی 2 رکعت سنتیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر سنت کا یہ حال ہے تو فرض کا کیا مقام ہوگا، فرض کا کیا مقام ہوگا برادران اسلام، کیونکہ اللہ کے پاس سب سے افضل عبادتیں اللہ کے فرائض ہیں۔ اسی طریقے سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعۃ 12 رکعۃ بنی لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو شخص دن و رات میں 12 رکعات نمازوں کی حفاظت کرے گا، 12 رکعات نمازوں کی حفاظت کرے گا فرائض کے علاوہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنا دے گا، جنت میں اس کا گھر بنا دے گا۔ برادران اسلام، غور کرنے کی بات ہے، دنیا کے معمولی سی گھر کے لیے، دنیا کے معمولی سی گھر کے لیے ہم لوگ اپنی زندگی کا ساری جمع پونجی خرچ کر دیتے ہیں، اپنی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں معمولی سا گھر بنانے کے لیے، یہاں تک کہ بعض لوگ قرضوں میں ڈوب جاتے ہیں اور قرضوں کے تلے ایسے دب جاتے ہیں کہ بیچارے ان قرضوں کے پیچھے اپنی زندگی کو فدا کر دیتے ہیں۔
مگر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وعدہ کر رہا ہے کہ جو بندے دن و رات میں 12 رکعت نماز ادا کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے، اس کی مداومت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ان کا گھر بنائے گا۔ اور وہ 12 رکعت نمازیں کیسے ادا کرنا ہے؟ ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت، اور ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت، حساب کر لینا آپ لوگ۔ ظہر کی فرض نماز جو ہوتی ہے اس سے پہلے 4 رکعت ادا کریں گے 2 کر کے، اس کے بعد 2 رکعت ادا کریں گے، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، اور فجر سے پہلے کی 2 سنتیں۔ اس طریقے سے جو شخص 12 رکعت فرض نماز کے علاوہ ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس شخص کا گھر بنائے گا۔ برادران اسلام، اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن سے ہم لوگ غافل ہیں، اور جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم کا وعدہ فرما رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ جب امام آمین کہیں تو مقتدیوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ مقتدی بھی امام کے ساتھ آمین کہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، وَإِذَا خَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّينَ، جب امام ولا الضالین کہے فَقُولُوا آمین، جو مقتدی ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آمین کہے۔ کیا اجر ملے گا، کیا ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ وَتَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، جس شخص کی آمین، جس شخص کا آمین فرشتوں کے آمین سے موافق ہو جائے، جس کا آمین فرشتوں کے آمین سے موافقت کر جائے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا، پچھلے گناہوں کو بخش دیے جائیں گے۔ محروم ہے وہ لوگ، بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے، محروم ہے وہ لوگ، محروم ہیں وہ لوگ جو حالت نماز میں آمین کہنے سے چڑھتے ہیں، اور اس عظیم خیر سے وہ لوگ محروم کر دیے گئے جنہوں نے آمین کے مسئلے میں اختلاف کر کے آمین کہنا چھوڑ دیا، آمین کہنا چھوڑ دیا۔ برادران اسلام، کتنا بڑا اجر عظیم ہے۔ اسی طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت، جو شخص اپنی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت حائل ہے، مرے گا سیدھے جنت میں داخل ہو جائے گا، مرے گا سیدھے جنت میں داخل ہو جائے گا، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے۔ برادران اسلام، جو شخص مسند احمد کی اور ابو داؤد کی روایت ہے، جو شخص مغرب کے بعد 7 مرتبہ، جو شخص مغرب کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، کتنے مرتبہ پڑھنا ہے؟ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے محفوظ فرما دے گا۔ اور جو شخص صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اسی دعا کو اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار پڑھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ اس دن مر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے محفوظ فرمائے گا۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر و اذکار ہمیشہ اپنے زبانوں پر رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت کرو، کیونکہ یہ رب کا پاک کلام، یہ رب کی باتیں ہیں۔ اللہ کا یہ قرآن مجید کی آیتیں یہ اللہ کی باتیں ہیں، اور جو رب کی باتوں کی تلاوت کرے گا، جو رب کے کلام کی تلاوت کرے گا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک حرف پر اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا واضح الفاظ میں بیان فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف لام میم 3 حرف ہیں۔ جو شخص الف لام میم پڑھے گا اسے اللہ 10 نہیں بلکہ 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ برادران اسلام، اسی طریقے سے سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، یہ تو بچہ یاد کیا ہوا ہے الحمدللہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورۃ الاخلاص یہ ثلث القرآن ہے، یعنی 1/3 قرآن ہے، 1/3 قرآن، یعنی جو شخص سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے گویا وہ 10 پاروں کی تلاوت کرتا ہے۔
10 پاروں کی تلاوت کرتا ہے. اور ایک انصاری صحابی تھے جو مسجد کے امام تھے, وہ ہمیشہ اپنی نماز میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتے تھے, ہمیشہ. فجر میں بھی وہی پڑھ رہے ہیں, ظہر میں بھی وہی پڑھ رہے ہیں, ہمیشہ وہی پڑھ رہے ہیں. صحابہ اکرام نے آ کر کے اللہ کے رسول سے شکایت کیا کہ یا رسول اللہ, یہ ہمارے امام صاحب ہمیشہ قل اللہ احد پڑھتے ہیں, تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر کے پوچھا, کیوں جی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے, مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس سورت کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا, اس سورت کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا. برادران اسلام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا آسان کر رکھا ہے جنت میں داخل ہونا, اور ہم ہیں کہ اس سے غافل ہیں, اس سے دور بھاگ رہے ہیں. کتنے بدنصیب لوگ ہیں جو نمازوں کو نہیں آتے, جو ان چھوٹے چھوٹے اعمال کو بھی کر کے رب کی جنت کو حاصل کرنا نہیں چاہتے. بڑے افسوس ہے ہماری مسلمانیت پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قرآن مجید کا حافظ, قرآن مجید کے حافظ کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا, کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن سے فرمائے گا, اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. اے حافظ قرآن, پڑھتا جا, قرآن مجید تجھے جتنا یاد ہے اتنا پڑھتا جا, اتنا پڑھتا جا, قرآن مجید پڑھتا جا, اور جنت کی سیڑھیوں کو چڑھتا جا. جتنا تو قرآن مجید پڑھتا جائے گا, جنت میں تیرے درجات اتنے بلند ہوں گے, اور جنت کے اندر تیرا آخری درجہ وہ ہوگا جہاں پر تیری آخری آیت کو آ کر کے تو رکے گا. برادران اسلام, کم سے کم روزانہ دن میں ایک آیت کو تو بھی یاد کرو, ایک آیت کو تو بھی یاد کرو, زندگی بھر میں قرآن مجید کے حافظ بن جاؤ گے. اسی طریقے سے برادران اسلام, اور 2 باتیں بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عبادتوں کے علاوہ, ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ معاملات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے اجر و ثواب کو رکھا, اجر و ثواب کو رکھا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم, ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم يزل في قرفة الجنہ حتى يرجع. آدمی جب کسی اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے پہنچتا ہے, اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے, اس سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے, تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب تک وہ واپس نہیں ہوتا اس وقت تک وہ جنت کے باغیچوں میں ہے, اس وقت تک وہ جنت کے باغیچوں میں سیر کر رہا. برادران اسلام, کہاں گیا وہ اخلاص؟ آج کون ایسا اللہ کا بندہ ہے جو بغیر فائدے کے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جائے, اپنے دوست سے ملنے کے لیے جائے, اپنے رشتہ دار سے ملنے کے لیے جائے, اس کی نیت یہ ہو کہ میرا رب میرا راضی ہو جائے. آج بغیر فائدے کے کوئی کام نہیں کرتے ہیں. اللہ کے روح بھی راضی کرنا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے, یہ سب سے بڑی تجارت ہے, یہ سب سے بڑا بزنس ہے. اللہ کے لیے بھی لوگوں سے ملاقات کرو, سوچ کر کے یہ نکلو کہ وہ میرا بھائی, فلاں بھائی موحد ہے, فلاں بھائی عالم دین ہے, فلاں بھائی نمازی ہے, فلاں بھائی اللہ سے ڈرنے والا ہے, اگر میں اس سے جا کر کے ملوں گا تو میرا رب راضی ہو جائے گا. اللہ کے لیے اس بندے سے جا کر کے ملاقات جو شخص کرتا ہے, تو جب تک واپس نہیں لوٹتا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں گویا وہ اتنا وقت جنت کے باغیچوں میں سیر کر رہا ہے. بیمار کی عیادت کرنا, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے پہنچے, ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ الا صلی علیہ 70,000 الف ملک حتی یمسی. جو شخص اپنے کسی بیمار بھائی کی عیادت کے لیے پہنچتا ہے تو 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں. 70,000 فرشتے اپنے کسی بھائی کی بیمار کے لیے پہنچتا ہے. برادران اسلام, اسی طریقے سے جب کوئی آدمی کسی مسلمان کے انتقال میں پہنچے, اس کی جنازے میں پہنچے, اس کی تدفین میں پہنچے, تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من شہید الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ خیرات ومن شہیدہا حتی تدفن فلہ خیراتان. اللہ کے نبی نے فرمایا, جو شخص کسی مسلمان بھائی کے جنازے کی نماز کو ادا کرتا ہے, اللہ اسے 1 خیرات عطا فرماتا ہے, اور جو تدفین تک رہ کر کے اس کی مغفرت کی دعا کرتا ہے, اللہ اسے 2 خیرات عطا فرماتا ہے. صحابہ اکرام نے پوچھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ومل خیراتان, یہ خیراتان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, مثل الجبلین العظیمین, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 2 احد پہاڑ برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. 2 احد پہاڑ برابر. اللہ اکبر کبیرہ, اتنا چھوٹا سا عمل ہے. آج بتاؤ برادران اسلام, شاید ہی کسی کو کویت کا قبرستان پتا ہوگا, شاید ہی کسی کو کویت کا قبرستان پتا ہوگا. 20 15 سال سے یہاں پر موجود ہیں ہم لوگ, کبھی آپ نے کسی مسلمان کی جنازے میں شرکت کی؟ اس کے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکالو, کم سے کم مہینے میں 1 آدھ مرتبہ قبرستان کو چلے جاؤ. ہر عصر کی نماز کے بعد آپ کو جنازہ
نماز جنازہ ادا کرو، اس کی تدفین میں شریک رہو. 2 احد پہاڑ برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرما رہا. برادران اسلام، اسی طریقے سے معاشرے کو جوڑنے والی چیزیں، کسی بیوہ کی مدد کرنا، کسی مسکین کا ساتھ دینا، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، یہ اتنا بڑا اجر عظیم ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. جو شخص کسی بیوہ کا کوئی کام کرتا ہے یا کسی مسکین کی مدد کرتا ہے، ان کے ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ان کے حاجتوں کو پورا کرتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک وہ اس کام میں لگا رہے گا اس وقت کو میدان جہاد میں جہاد کرنے کے برابر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. برادران اسلام، اسی طریقے سے یتیم کی کفالت، اللہ کے رسول نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم پر خرچ کرنے والا، یتیم کا دانہ نفقہ اٹھانے والا کل جنت میں اتنے قریب ہوں گے، یعنی نبی کا ساتھ اسے نصیب ہوگا. برادران اسلام، اسی طریقے سے اعمال بہت زیادہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری حدیث پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا. اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھو، دل و دماغ میں بٹھا لو. اللہ کے نبی نے فرمایا کسی بھی نیکی کے کام کو بھلے وہ جتنا بھی چھوٹا ہو حقیر مت سمجھو. جو بھی تمہیں وقت ملے، نیکی کا کام کرنے کا موقع ملے، مہلت ملے، آگے بڑھو اور اس کو کر گزرو. پتہ نہیں اللہ کس نیکی سے تمہارا بیڑا پار کر دے، کس نیکی سے اللہ تمہیں جہنم سے محفوظ فرمائے، کس عمل سے تمہارے اللہ خوش ہو کر کے تمہیں جنت کا پروانہ سنا دے. اسی لیے کبھی بھی تمہیں جب بھی موقع ملے تو کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو. اسی طریقے سے چھوٹے گناہ کو بھی کمتر مت سمجھو. جیسے چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھنا ہے، ایسے ہی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی کمتر مت سمجھو. اللہ کو پتہ نہیں کون سا گناہ تمہارا ناپسند گزرے اور اللہ تمہارے سارے اعمال کو برباد کر کے تمہیں جہنم میں داخل کر دے. تو برادران اسلام، اسی طریقے سے آدمی کے لیے چاہیے نیکی کے کام، اس طریقے سے اور بھی بہت سارے نیکی کے کام ہیں، مگر نیکی کا کام کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں عطا کی ہے، اس زندگی میں ہمارا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر وقت، ہر منٹ بندے کی یہ فکر ہونا چاہیے کہ میرا رب میرا راضی ہو جائے. اس کے عمل کا ہر راز یہ ہو کہ اللہ میرا راضی ہو جائے. تو برادران اسلام، کسی بھی عمل کو قبول کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول کروانے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ آدمی کا اخلاص کا ہونا ضروری ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی کا ایمان والا ہونا ضروری ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی اس عمل کو، اس کام کو جو انجام دے رہا ہے وہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. اور تیسری شرط کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ کام خالص اللہ کے لیے کیا جائے، نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے، اللہ سے محبت کرتے ہوئے سچی تڑپ کے ساتھ کیا جائے، تو وہی عمل اللہ کے دربار میں قبول ہوگا اور اسی عمل کو اللہ قبول فرما کر کے بندے کو اجر عظیم سے نوازے گا. تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے کام میں کرنے میں جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ جب تک ہمیں دنیا میں رکھے اپنے زندگی کا ایک پل، ایک لمحہ تیری رضا اور تیری پسند کے لیے گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، اس مجلس میں امت میں جو لوگ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو لوگ پریشان حال ہیں تو ان کے پریشانیوں کو دور فرما. جو لوگ بے شادی شدہ ہیں تو ان کے شادیوں کا انتظام فرما دے. جو لوگ بے اولاد ہیں تو انہیں اولاد نصیب فرما. جن کے گھر اولاد ہے اللہ تو انہیں ان کے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جن کے والدین زندہ ہیں تو انہیں صحت و تندرستی عطا فرما. جن کے والدین گزر گئے ہیں اللہ تو انہیں قبر کے عذاب سے بچا لے، انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت پر زندہ رکھ، اور جب وفات بھی عطا فرما تو ایمان اور اسلام کی حالت پر وفات عطا فرما، اور زبانوں پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم.